شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عاصم شیئر کر رہے ہیں سندھ سے۔ عاصم کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے چاچو ابھی ان کی نئی شادی ہوئی تھی، تو میرے چاچو نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے گاؤں میں ایک مٹھائی کی دکان بنائی۔ چاچو نے جو مٹھائی کی دکان تھی وہ جس جگہ پر بنائی تھی، اس جگہ پر آبادی سے تھوڑا ہٹ کے وہ جگہ تھی، کیونکہ وہ جو جگہ تھی وہ بیسیکلی میرے دادا ابو کی ہی جگہ تھی۔ گاؤں میں کچھ ایسی ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں پر وہ اپنا یہ سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ مٹھائی کی دکان کے ساتھ وہ ایک ایسا بھی سیٹ اپ کریں گے کہ جہاں پر لوگوں کے لیے چائے ناشتے کا بھی انتظام ہو سکے۔ اس کے لیے ان کو جو لوکیشن بیسٹ لگی وہاں پر انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ سٹارٹ کر لیا۔ ان کو یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ اس کے پاس سے ہی ایک روڈ بھی گزرتا تھا۔ اکثر لوگ وہاں پر رک کر ان سے چائے ناشتہ بھی کر لیتے تھے اور ان کی مٹھائیاں بھی بہت زیادہ مشہور ہوا کرتی تھیں۔ چاچو بتاتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے، بہت سخت سردی کا موسم تھا۔ چاچو کہتے ہیں میری دکان کافی زیادہ بڑی تھی اور میری دکان کے 3 حصے تھے، یعنی فرنٹ پر سارا میرا مٹھائی کا کام ہوتا تھا اور باقی کے جو 2 کمرے تھے وہاں پر کچھ سامان وغیرہ رکھا تھا، جو باہر دن کے وقت وہاں پر چارپائیاں اور بینچ وغیرہ لگایا کرتے تھے۔ چاچو کے ساتھ 2-3 لڑکے بھی ہیلپر تھے جو ان کے کام کرتے تھے۔ اس دن چاچو کہتے ہیں کہ میں سے صرف ایک لڑکا تھا، 2 لڑکے جو تھے وہ آج نہیں آئے تھے کسی وجہ سے۔ بہت سخت سردی تھی، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ ہم لوگ دکان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ رات میں جب سردی زیادہ ہوتی تھی تو جو بالکل اگلا حصہ تھا وہاں پر ہم لوگوں نے ایک بہت موٹا، جس کو وہ ٹاٹ نما پردہ کہتے ہیں، وہ لگا لیا تھا۔ چاچو کہتے ہیں کہ رات کے تقریباً 8، 8:30، پونے 9 بجے کا ٹائم ہوگا۔ باہر سے ایسی آواز ہے جس طرح سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہوتی ہے، جیسے کوئی گھوڑے پر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً سے وہ پردہ سے تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا تو باہر تانگے پر ایک شخص سوار تھا، بالکل کالے رنگ کے لباس میں۔ اس نے کالے رنگ کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس نے تانگا ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور چاچو کی شاپ میں آیا۔ کافی قداور وہ شخص تھا۔ چاچو کہتے ہیں کہ میں نے اسے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ وہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے ہاں شادی کا فنکشن ہے اور ہمیں کافی زیادہ تعداد میں مٹھائی چاہیے، لیکن پہلے ہم لوگ آپ کی مٹھائیاں چیک کریں گے۔ اگر آپ کی مٹھائیاں ہمیں اچھی لگیں تو پھر ہم لوگ اس شادی کے فنکشن کی ساری مٹھائیوں کا آرڈر آپ کو دیں گے۔ چاچو نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہماری مٹھائی چکھ سکتے ہیں، اس کو آپ ٹرائی کر لیں۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے 15 کلو مٹھائی دے دو، یہ ابھی ہمیں صرف اور صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے چاہیے، چکھنے کے لیے چاہیے۔ چاچو کہتے ہیں کہ اس وقت شاپ میں رات کے وقت اکثر مٹھائیاں بننا شروع ہو جاتی تھیں، تبھی سارا دن وہ پوری پڑتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی اس دن کا نیکسٹ ڈے کا جو سٹاک تھا، جتنی بھی مٹھائیاں بننی تھیں، اس میں سے 15 کلو مٹھائی کے انہوں نے وہ ٹوکرے بنا دیے۔ چاچو کہتے ہیں کہ وہ اس لڑکے سے یہ کہا کہ ادھر جا کر تانگے میں رکھوا دو۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، وہاں پر رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باہر جو آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے ان کو یہیں پر رکھتے ہیں، میں خود اپنے تانگے میں رکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چاچو نے اس کو بل بتایا، اس نے وہ بل دے دیا، اور وہ آدمی جو تھا بہت پرسرار اور عجیب سا تھا۔ چاچو کہتے ہیں وہ آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین نہیں کر رہا تھا، اس کی آنکھیں بامشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس گاؤں سے ہیں، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا، تو اس نے یہ کہا میں پاس کے ہی علاقے کا ہوں، لیکن آپ کی شاپ پر پہلی بار آیا ہوں۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، بارش ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ شہر جانے سے بہتر ہے میں یہاں کی مٹھائی کو ایک دفعہ چکھ لیتا ہوں۔ چاچو نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ضرور ہمیں آپ
آرڈر دیجیے گا، آپ کو مٹھائیاں بہت پسند آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے پیسے رکھے اور وہ باہر نکل گیا۔ ہمیں یہ تھا کہ وہ ٹوکرے وغیرہ بھی تانگے میں رکھے گا اور چلا جائے گا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ جو تانگا تھا اس کے وہ چلنے کی آواز نہیں آئی، ٹاپوں کی آواز نہیں آئی۔ گھوڑے نے 1 سے 2 بار آوازیں بھی نکالی۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی باہر بارش میں کیا کر رہا ہے، اس نے تو کہا ہے کہ مجھے مٹھائیاں ساتھ لے کر جانی ہے، تو پھر یہ باہر مٹھائیوں کے ڈبے بھی اس نے تانگے میں نہیں رکھنے دیے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ چاچو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے تھوڑا سا ٹاٹ ہٹا کر دیکھا تو وہ جو منظر تھا، وہ جو ماجرا تھا، وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ آدمی ان مٹھائیوں کے ٹوکروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں ہاتھوں سے ان مٹھائیوں کو یوں کھا رہا تھا کہ جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار مٹھائی دیکھی ہو۔ 15 کلو مٹھائی وہ شخص اکیلے ہی کھا گیا۔ چاچو کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں اس طرح سے سکتے میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تقریباً 10 منٹ بھی نہیں لگے، اس نے وہ مٹھائیوں کے ٹوکرے خالی کر دیے۔ اٹھا جا کر جیسے ہی تانگے میں بیٹھا، ایک نظر پلٹ کر اس نے پیچھے کی طرف بھی دیکھا۔ میں نے فوراً سے وہ جہاں سے میں ٹاٹ سے جھانک کر دیکھ رہا تھا اس پردے سے، میں نے اس پردے کو آگے کر دیا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ جیسے اس نے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ دیا، میں نے پھر اس کو جب دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ آدمی جو تھا گھوڑے سمیت، تانگے سمیت، 2 سے 3 قدم اسی سڑک کی طرف واپس مڑا جس کچے راستے سے وہ آیا تھا۔ وہ جس کچے راستے سے آیا تھا وہ راستہ جنگل سے آتا تھا۔ وہ ایک باقاعدہ سڑک بنی ہوئی تھی اور اس کچی سڑک پر گاؤں کے جو لکڑ ہارے ہوتے تھے وہ لکڑی کاٹ کر لایا کرتے تھے اپنی گدھا ریڑھیوں پر یا اپنی بیل گاڑیوں پر۔ اس راستے کی طرف وہ گیا، یہاں تک کہ مجھے کچھ تعجب ہوا، میں تھوڑا سا باہر نکلا، وہ ابھی اس دکان کی روشنی میں ہی تھا، تانگے سمیت وہ غائب ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میں اتنا خوفزدہ ہوا، مجھے اتنا ڈر لگا کہ بھی جو انسانی روپ میں یہ پرسرار سا شخص آیا تھا، یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ کوئی جن تھا جو یہاں سے مٹھائی کھانے کے لیے آیا تھا، اور 15 کلو مٹھائی وہ 10 منٹ سے پہلے کھا کر وہاں سے چلا گیا۔ بہت ہی بھیانک منظر تھا۔ چاچو کہتے ہیں ہم نے جلدی سے اپنی دکان بند کی۔ جب ہم دکان سے باہر نکلے، ہم لوگوں نے وہ ٹوکرے دیکھے مٹھائی کے، وہ اس طرح سے صاف تھے جیسے ان میں مٹھائی رکھی ہی نہیں گئی ہو، اس طرح سے اس نے اس مٹھائی کو کھایا تھا۔ بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پر کافی زیادہ کیچڑ بھی تھا، اور وہ جو سڑک سی تھی مٹی کی وہ گیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جب اس گیلی سڑک پر اس کے پیروں کے نشان دیکھنے چاہے تو ہم لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ اتنے لمبے پاؤں تھے کہ کسی انسان کے وہ پاؤں ہو ہی نہیں سکتے۔ ان پاؤں کا جو نقشہ تھا، جو شیپ تھی، وہ بھی بڑی عجیب سی تھی۔ وہ دونوں طرف سے نکیلے پاؤں تھے، اور جتنا ایک انسانی بازو ہوتا ہے اتنے لمبے لمبے وہ پاؤں تھے۔ زیادہ سے زیادہ شاپ سے اس کے ٹانگے تک وہ 3 پیر کے نشان تھے صرف، جبکہ ہم لوگوں کے سامنے جب وہ ٹانگے کی طرف جا رہا تھا تو وہ ایک نارمل انسان کی طرح چل رہا تھا۔ چاچو نے یہ بات ہم سب لوگوں کو بتائی تو دادی اماں نے یہ کہا کہ آپ احتیاط کریں کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جنات ایک دفعہ جس مٹھائی کی دکان کو دیکھ لیں اور ان کو اگر وہاں کی مٹھائی پسند آ جائے تو وہ پھر اکثر وہاں پر آیا جایا کرتے ہیں۔ اب آپ کو اپنی بہت حفاظت کرنی ہوگی۔ آپ اپنی دکان پر اپنی حفاظت کے لیے ایک قرآن پاک رکھیں جو بالکل آپ کے پاس پڑا رہنا چاہیے، کہ اگر کوئی غیر مرئی مخلوق آپ کی دکان پر آتی بھی ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ چاچو نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد چاچو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ اب یہ معمول بن چکا تھا، تقریباً چاند کی مخصوص تاریخوں میں رات کے وقت ٹانگے پہ وہ پرسرار شخص آیا کرتا تھا۔ چاچو کو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ انسان تو نہیں ہے۔ چاچو نے اس کو شو آف نہیں ہونے دیا۔ چاچو کہتے ہیں ایک بار وہ آیا، اس نے اسی طرح سے ڈھیر ساری مٹھائیاں لی اور وہ لے کر چلا گیا۔ اکثر چاچو کہتے ہیں کہ اس کے مٹھائی لینے کے بعد کافی زیادہ میرے پاس رش رہنے لگ گیا، کافی گاہک آتے تھے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ جنگل والی اس طرف
کوئی آبادی بھی نہیں تھی. مغرب کے بعد اس طرف سے چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے مٹھائی لینے کے لیے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ابھی سارے جنات کے بچے ہیں تو یہ بھی یہاں سے مٹھائیاں لینے آتے ہیں، تو وہ ان کو مٹھائیاں دے دیا کرتے تھے. چاچو کہتے ہیں تھوڑا سا میرے دل میں اس چیز کو لے کر خوف بھی رہتا تھا کہ جنات آتے ہیں میری دکان پر مٹھائی کھانے کے لیے، لے کر جانے کے لیے، تو کہیں یہ کوئی مجھے نقصان نہ دے دے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس قرآن پاک رکھا ہوتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس طرح سے وہ پہلے ہی مٹھائیاں بنا کر رکھ جایا کرتے تھے، صبح ان کو پھر استعمال کیا کرتے تھے. چاچو کہتے ہیں کہ صبح ایک دفعہ میں اپنی شاپ پر گیا، جب ہم لوگوں نے دکان کھولی تو جس کمرے میں ہم لوگ مٹھائیاں بنا کر رکھا کرتے تھے وہاں پر ہم لوگوں کی مٹھائیاں نہیں تھیں، مٹھائیاں غائب ہو چکی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جنات کی ہی شرارت ہے، انہوں نے میری شاپ سے ساری مٹھائیاں غائب کی ہیں. پھر یہ معمول بننے لگ گیا. ایک دفعہ چاچو کہتے ہیں کہ اکثر مٹھائیاں غائب ہونے لگ گئی، میں چپ کر جاتا تھا، میں بولتا نہیں تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکا میرے ساتھ جو کام دکان پر میری کرتا تھا وہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا. وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا، اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں اتنے خوف زدہ ہو؟ اس نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جس طرف ہم لوگ مٹھائیاں رکھتے تھے. میں نے آگے جا کر جب دیکھا کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا، اندر اتنی بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ پاؤں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، اس کے جسم پر لباس نہیں تھا، سر کے اوپر 2 سینگ تھے، بڑا عجیب و غریب اس کا لمبا سا منہ تھا، یعنی اس کے پیروں تک اس کے منہ کی لمبائی جا رہی تھی. وہ اسی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر تو وہاں پر مٹھائیاں کھا رہا تھا. بس یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی، چاچو بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے. چاچو نے کمرے کا دروازہ بند کیا، آیت الکرسی پڑھی، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے بہت زور سے کچھ گرنے کی آواز آئی. ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے جب جا کر دیکھا تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو گر کر کسی چیز کا نقصان ہوا ہوتا. روشن دان جو اس کمرے کا تھا وہ کھلا ہوا تھا. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس روشن دان کے ذریعے اس کمرے میں آتا جاتا ہے. چاچو نے کسی بزرگ سے مشورہ کیا جو صاحب علم بھی تھے. انہوں نے یہی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ وہ شاپ چھوڑ دیں، کیونکہ جس طرح سے وہاں پر جنات نے آنا جانا شروع کر دیا ہے یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. کبھی کبھار کچھ جنات ایسے ضدی اور سخت ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بات ناپسند آ جائے تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا ہی ضدی کوئی جن، کوئی جنات کا کوئی خاندان آپ کی شاپ پر آ جاتا ہے انسانی روپ میں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں یا کوئی بدتمیزی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اور جس مخلوق کو آپ نے اپنی شاپ پر دیکھا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر مٹھائی کھا رہا تھا، جو حلیہ آپ بتا رہے ہیں، یہ جنات کی بڑی سخت ایک قسم ہے. اگر آپ نے اس کمرے میں مٹھائیاں رکھنا بند کر دیں تو وہ آپ کی جو شاپ ہے اس کو نقصان پہنچائے گا، گرا دے گا، برباد کر دے گا آپ کے اس کاروبار کو. تو بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ آپ اس جگہ کو بخیر و عافیت چھوڑ دیں. پھر چاچو نے وہ جو جگہ تھی وہ خالی کروا دی، وہاں پر اپنی مٹھائی کی دکان ختم کر دی. چاچو کے دل اور دماغ میں اس حد تک خوف بیٹھا کہ انہوں نے یہ کاروبار ہی ختم کر دیا. اس کے بعد میرے چاچو جو تھے وہ شہر شفٹ ہو گئے، وہاں پر انہوں نے کپڑے کی دکان بنا لی، کیونکہ ان کو کچھ ایکسپیرینس تو تھا کہ یہ کاروبار کیسے چلاتے ہیں. ان کو سب گھر والوں نے مشورہ دیا کہ آپ شہر میں مٹھائی کی دکان بنا لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے دل میں اس چیز کو لے کر اتنا خوف ہے کہ کوئی بھی اگر رات کے وقت میری شاپ پر آئے گا تو میرے ذہن میں یہی ڈاؤٹ، یہی ڈر، یہی خوف رہے گا کہ پتہ نہیں یہ کوئی نارمل انسان ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق. یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کے چاچو کی جو انہوں نے ہمیں بتائی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عاصم آپ کا. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کرے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک خاتون جو کہ لاہور کی رہنے والی ہیں، جن کا نیم اسما ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسما کہتی ہیں کہ میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور میں کافی عرصے سے اپنے ہی ماموں کے ہوٹل پر فرنٹ ڈیسک پر کام کیا کرتی تھی. مجھے کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا، وہ ہوٹل میرے ماموں کا تھا، تو وہاں پر ان کے ساتھ کام کرتے کرتے میں اس فیلڈ میں کافی زیادہ ماہر ہو گئی تھی.
ایک دفعہ کی بات ہے، میرے ماموں نے میرے پیرنٹس سے بھی بات کی، میرے سے بھی بات کی، ان کے کچھ ریلیٹیوز تھے، ان لوگوں نے بھی ہوٹل چین ہی سٹارٹ کرنی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے ایک ہوٹل کا سیٹ اپ سٹارٹ کیا فیصل آباد سے آگے جو سمندری کا علاقہ ہے وہاں پر۔ تو ماموں نے یہ کہا کہ جیسے میرے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے تو مجھے وہاں پر جا کر ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی وہ بالکل سٹارٹنگ فیز پر تھے تو ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ میرے گھر والوں نے بھی پرمیشن دے دی، میں وہاں پر چلی گئی۔ جب جا کر دیکھا تو کافی بڑا انہوں نے ہوٹل بنایا تھا، بیسمنٹ میں بھی کام ہو رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہوٹل بن گیا، اس کا وہاں پر لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا، کافی اچھا ان کا بھی وہ بزنس ایکسپیرینس جا رہا تھا۔ وہاں پر جتنی میں اپنے ایکسپیرینس پر کام کر سکتی تھی میں نے کیا، اور ان کی کافی ہیلپ بھی کی۔ ایک دفعہ وہاں پر ہم لوگوں کے پاس 1 ویک کے لیے کچھ ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، ان کا گروپ تھا، انہوں نے وہاں پر اسٹے کیا، وہ بھی چلے گئے، بہت خوش تھے وہ۔ ان کو سی آف کرنے کے بعد میں اپنے اس پورے ہوٹل کا وزٹ کر رہی تھی، تو میں چلتے چلتے 2nd فلور سے پھر 3rd فلور پر چلی گئی۔ کافی بڑا اس ہوٹل کا وہ 3rd فلور تھا، جو ٹیرس تھا، چھت تھا، جو کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سخت سردیوں کا ہی موسم تھا، بہت تیز ٹھنڈی ہوائیں تھیں، لیکن مجھے وہ موسم بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں واک کرتی کرتی اس ہوٹل کی بیک سائڈ پر دیکھنے لگی، وہاں پر ایک بہت بڑا فٹ بال گراؤنڈ تھا، دن بھر وہاں پر رش رہتا تھا، اس کے آگے پھر لوگوں کی فصلیں اور کھیت کھلیان تھے۔ میں نے جب وہاں پر دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی اس گراؤنڈ میں کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی چکر لگا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں کون ہے جو اتنی سخت سردی میں اتنی رات کے یہاں پر گراؤنڈ میں کوئی چکر لگا رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو نوٹس کرنے لگی، دیکھنے لگی۔ کافی دیر اس نے وہاں پر چکر لگائے اور اس کے بعد وہ اس گراؤنڈ کے سینٹر میں آ کر کھڑا ہو گیا، جو کوئی بھی تھا وہ اس طرح سے اس گراؤنڈ کے سینٹر میں آ کر کھڑا ہوا جس طرح سے کوئی بت ہوتا ہے، نہ ہل رہا تھا، نہ جل رہا تھا، نہ اس کی باڈی میں کوئی موومنٹ ہو رہی تھی۔ یہ چیز مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی کہ کوئی انسان ایسے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ہل جل ہی نہیں رہا، اور اتنی دیر ہو گئی ہے، یہاں تک کہ 5 سے 10 منٹ گزر گئے، وہ جو کوئی بھی تھا وہ سامنے بت بنا کھڑا ہوا تھا۔ تبھی ایک دم سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس طرح سے وہ جو کوئی بھی تھا وہ زمین پر بیٹھ گیا ہو۔ مجھے سردی بھی بھول گئی، میں اتنے غور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو بھی تھا اس کا وجود بڑھنے لگ گیا۔ پہلے وہ بیٹھے ہوئے کا جسم ایک نارمل انسان کی طرح تھا، پھر وہ بڑھتا بڑھتا ایسا لگا جیسے وہ کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ کھڑا ہوا تو اس کا قد بہت دراز تھا، اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے اس کی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی ہو، جیسے کوئی روشنی چل رہی ہو، ٹیوب لائٹس لگی ہوں۔ اندھیرے میں وہ روشنی اس حد تک برائٹ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو بھی مخلوق تھی اس کا قد بڑھنے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کا قد آسمان کو چھونے لگا۔ یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اتنی خوف زدہ تھی کہ میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاس وہ انکل آنٹی، ان کی فیملی اور پورا سٹاف تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب کافی دیر سے آپ لاپتہ تھیں تو آپ کو ہوٹل کے ٹیرس کی طرف جاتے وہاں پر کسی ورکر نے دیکھا تھا، تو جب اوپر آ کر دیکھا تو آپ بے ہوش پڑی تھیں۔ ہمیں لگا کہ شاید سخت سردی کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو سارا ماجرا بتایا۔ ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ چھٹی کرنا چاہتی ہیں یا گھر واپس جانا چاہتی ہیں تو آپ جا سکتی ہیں، آپ ایک دفعہ ریلیکس ہو جائیں۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہاں سے واپس چلی گئی تو یہ قصہ سننے کے بعد میرے گھر والے اور میرے ماموں یہاں پر واپس آنے نہیں دیں گے۔ 1 ہفتہ لگا مجھے اس چیز سے باہر نکلتے نکلتے، وہ منظر میری آنکھوں کے آگے سے جاتا نہیں تھا۔ میں سوتی بھی تھی تو مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، خواب میں بھی وہ جوامنا منظر دکھائی دیتا تھا کہ وہ کیا مخلوق تھی جسے میں نے دیکھا، کہاں وہ چکر لگا رہا تھا، کہاں وہ بت بن کے کھڑا ہو گیا اور کہاں اس کا وہ اصل روپ سامنے آ گیا۔ پھر میں وہاں پر مزید کچھ عرصہ رکی، ان کا باقی کا بھی سیٹ اپ سارا وہاں پر میں نے کروایا۔ جتنا عرصہ میں وہاں پر رکی، نہ تو میں کبھی اس ہوٹل کے ٹیرس پر گئی اور نہ ہی کبھی میں نے اس فٹ بال گراؤنڈ کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں
ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvi57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اسٹوریز آفیشیل پر میں آج بہت ہارر اسٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. نوشین ڈیلی روٹین پر آج میں نے ولاگ پوسٹ کیا ہے جس میں امی جان نے اپنے بچپن کا ایک اصل ان کی زندگی میں پیش آنے والا خوفناک قصہ سنایا تھا. اسے بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. میری سسٹر کا چینل ہارر ناولز آفیشیل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. فلو کی وجہ سے میرا کچھ گلا خراب ہے تو اس چیز کو اگنور کریے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.